پچھلا الیکشن جو 2018 کا ہوا تھا، خاص طور پر ان حلقوں میں جن حلقوں میں آزاد امیدوار جیتے تھے، ان حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی تھے، اور کچھ حلقوں میں پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار تھے، لیکن آزاد امیدوار جیت گئے تھے۔ اب آزاد امیدوار، مسلم لیگ نون کا امیدوار اور پیپلز پارٹی کا امیدوار، اگر ان سب کے ووٹ ملائے جائیں، 2022 کے بائی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے، پنجاب اسمبلی کے لیے ہوئے تھے، ان کو ملائے جائیں تو 1,00,000 ووٹوں کی برتری حاصل تھی حکومتی امیدوار کو۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی، اس کے باوجود تحریک انصاف کو کامیابی ملی۔ اب یہ بات ہے کہ اس ایک وقت میں جب کہ 9 ضمنی انتخابات ہونے، قومی اسمبلی کے یہ وہ انتخابات ہیں، وہ ضمنی انتخابات ہیں، ان نشستوں پہ جن نشستوں پر پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے استعفیٰ دیا تھا جب پارلیمنٹ کو ڈیزولو کیا گیا تھا، جب قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ اب وہی سچویشن ہے کہ 7 حلقوں میں حکومتی امیدوار کو 2018 کے پیٹرن پہ پڑنے والے ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ 2022 کے جو ضمنی انتخابات پنجاب اسمبلی کے ہوئے تھے، اس کے رزلٹ جو تھے نا، بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا، واقعی یہ بات تھا، یہ سرپرائز تھا۔ یہ سرپرائز ایک ایسا سرپرائز تھا کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اتحادی جماعتیں سکتے میں چلی گئی ہوں گی، تو یہ آبویس بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی کہ خود تحریک انصاف کی قیادت، خود عمران خان بھی کچھ گھنٹوں کے لیے سکتے میں چلے گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے اس سطح پہ کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ وہ تو لگے ہوئے تھے کہ دھاندلی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ان کو کیا پتا تھا کہ اس سطح پہ۔ لیکن یہ بہرحال اس طرح کی بھی کامیابی ہوتی ہے جس میں خود جیتنے والی جماعت اور اس جماعت کا سربراہ خود بھی کچھ گھنٹے کے لیے سکتے میں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ ہاں واقعی ہم لوگ بھی ایک وقت کے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہی صورتحال ہے کہ یہ 9 نشستیں ہیں جہاں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہ وہ نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی وہ نشستیں ہیں جہاں سے تحریک انصاف نے خود استعفیٰ دیا تھا۔ اور استعفیٰ کب دیا تھا؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکی تھی، جب تحریک پیش ہو چکی تھی، جب قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا، ڈیزولو کرنا قانونی طور پہ نظر نہیں آتا، قانونی طور پہ اس کی گنجائش نہیں بنتی کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف ہوا ہے اور آپ اسمبلی ڈیزولو کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ جوڑ لیں کسی سازش کے ساتھ، بیرون ملک کی سازش کے ساتھ، بین الاقوامی سازش کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب وہ ڈیزولو تو کی، قومی اسمبلی تو تحلیل کر دی، تو پنجاب اسمبلی کیوں نہیں تحلیل کی؟ کے پی کے کی اسمبلی کیوں نہیں تحلیل کی؟ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ بھی جب آپ قومی اسمبلی تحلیل کریں، ڈیزولو کریں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انتخابات، عام انتخابات، فریش انتخابات ہونے چاہیے، تو آپ قومی اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں، کے پی کے اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں، تو سچویشن بالکل مختلف تھی۔ لیکن کیوں نہیں کی؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت جا رہی تھی، اس لیے اس کو ڈیزولو کیا۔ کے پی کے میں حکومت قائم تھی، پنجاب میں تھا کہ حکومت بن سکتی ہے، رہ سکتی ہے، نکل سکتی ہے، ہم روک سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں اگر کوئی ہوتا ہے، یہ سچویشن تھی۔ اس لیے پنجاب اسمبلی کو بھی ڈیزولو نہیں کیا، تحلیل نہیں کیا۔ اب پنجاب اسمبلی میں آج کے دن میں، آج کے دور میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، قومی سطح پر مسلم لیگ نون، گننا پڑتا کتنی جماعتیں ہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں، کوئی بے شمار جماعتوں کا، بہرحال کافی جماعتیں ہیں جو مل کے حکومت کر رہی ہیں، اتحادی۔ اب اس میں بات دیکھنے والی یہ بڑا ویلڈ سا پوائنٹ ہے، بڑا ایک جو لیگل فٹرنٹی ہے نا، یہ اس کے ذہن میں بات ہے کہ ایک حلقہ، عمران خان صاحب 9 ضمنی انتخابات سے حصہ لے رہے ہیں، 9 کے 9 ضمنی انتخابات میں وہ جیت جاتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، ریٹین انہوں نے 1 سیٹ کرنی ہے، 8 میں کیا دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر 9 میں سے 5 میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 4 میں کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ تو بات آبویس سی بات ہے، یہ تو کسی صورت بھی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ انہوں نے کہنا کہ یہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ 5 حلقوں کی بات نہیں کریں گے جہاں سے وہ جیتے ہیں، وہ 4 حلقوں کی بات کریں گے، جتنے بھی حلقے ہوں گے جہاں سے وہ جیتیں گے وہاں پہ کام بالکل ٹھیک تھا، ایمانداری کے ساتھ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے۔ جہاں سے وہ نہیں جیتیں گے وہاں سے انہوں نے کہہ دینا دھاندلی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ اس وقت اتنے پریشر میں ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ضمنی انتخابات کا جو نتائج آئے تھے پنجاب اسمبلی کے، اسی طرح کے نتائج کہیں قومی اسمبلی کے آنے والے دنوں میں وہ نتائج نہ آ جائیں، اور وہ عمران خان صاحب خود لڑ رہے ہیں الیکشن۔ اب عمران خان صاحب کی پالیسی بھی اپنی جگہ پر، اس کی بھی پالیسی ایسی ہے جو سمجھ آنے والی عام بندے کو نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون کی پالیسی بھی ایسی ہے کہ جو سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن پتہ لگتا ہے کہ گھبراہٹ میں۔ عمران خان صاحب ایک جگہ پہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں، فریش انتخابات کرو۔ دوسری جگہ پہ جب فریش انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کے انتخابات جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے لیے حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ قسطوں میں سیٹیں لا رہی ہیں، 9 اس دفعہ ہو گئیں، 12 نیکسٹ ٹائم، 13 نیکسٹ ٹائم، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4، 5 فیز۔ یہ ضمنی انتخابات فیزز میں ہوں گے۔ انڈیا میں جو عام انتخابات ہوتے ہیں فیزز میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں نشستیں بہت ہیں، اسٹیٹس بہت ہیں، پروونسز بہت ہیں، ووٹر بہت ہیں، اس لیے وہاں فیزز میں ہوتے ہیں، وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ضمنی انتخابات بھی تھوڑی دیر کے لیے یاد دلائیں گے کہ انڈیا کے انتخابات تو نہیں ہو رہے جہاں فیزز میں انتخابات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایسا لگے گا فیزز میں۔ پالیسی کیا ہوگی، مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، اتحادی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، ایک بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ سنجیدہ ہو کے نہیں الیکشن لڑ رہے۔ جیت جاتے ہیں وہی بات ہوگی کہ 8 میں دوبارہ، اب اس کے بعد کی جو 10 سیٹیں ہوں گی، 12 سیٹیں ہوں گی، 13 سیٹیں ہوں گی، کیا اس میں بھی عمران خان ہر سیٹ سے لڑ رہے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے سنجیدہ نہیں ہیں، وہ انتہائی غیر سنجیدگی سے کر رہے ہیں۔ سنجیدہ بات یہی ہے کہ فریش انتخابات، وہ کہتے ہیں عوام یہی چاہتے ہیں، ووٹ آئے گا، حکومت آئے گی، مضبوط حکومت آئے گی، ہم آئے تو بہت ہی مضبوط ہوگی، امریکہ بھی آگے لگا ہوگا، روس کو بھی اپنی پڑی ہوگی، چین بھی سنبھل جائے گا، ہمسایہ ملک بھی سنبھل جائیں گے، ان کے آنے کی دیر ہے، ساری دنیا سنبھل جائے گی۔